السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل بھوج ڈرامے کی ایپیسوڈ 56 57 کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ شارٹ کٹ میں آپ کو اسٹوری بتاؤں گی کہ اس ڈرامے میں ہوا کیا تھا۔ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ کر دیا گیا ہے، کافی اچھا ٹرننگ پوائنٹ کی طرف چلا گیا۔ عمل اب چالیں چل رہی ہے دلشاد ہاؤس کے، دلشاد فیملی کے اگینسٹ، اور دلشاد فیملی اسی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اور دوسری طرف ریحان نے جو مناہل سے بے عزتی کی تھی، اس کی اتنی بے عزتی کی تھی، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ شاذل عمل کو اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن کی انویٹیشن دینے کے لیے آتا ہے، جس پر عمل اس کو منع کر دیتی آنے کے لیے، ایون کہ اس کو صحیح سے وش بھی نہیں کرتی۔ تو شاذل اس سے کمپلین کرتا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو گئی ہو، کیوں میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور یونیورسٹی میں بھی پوری فیملی کے ساتھ میرے گھر آتی تھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ تو عمل اس کو جواب دیتی ہے کہ میں تمہارے کتنی اچھی دوست تھی، لیکن جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تم نے میرا اس وقت ساتھ نہیں دیا، اور اس لیے عمل اس کو منع کر دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں سنی رہی ہوتی ہیں مہا کھڑی ہوئی چپکے سے۔ اس کے علاوہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ہانیہ اور رافع گارڈن میں قاسم ہاؤس کے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ قاسم کی انٹری ہوتی ہے تو ہانیہ کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو ہرٹ کروں اور یہ دیکھوں، یعنی کہ ججمنٹ کروں قاسم صاحب جو وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی بہو کا یا اپنے سوتیلے بیٹے کا۔ اس دوران وہ اپنے آپ کو ہرٹ خود ہی کرتی ہے اور پھر باتیں سناتی ہے کہ رافع نے اس کو ہرٹ کیا، وہ بال سے کھیلا تھا۔ باسط اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے رافع کو لے کر کے، تم کس طرح سے بال کھیلے تھے کہ ہانیہ کو لگ گئی، جس پر قاسم داد اس کو کہتا ہے کہ اگر ہانیہ کے تماشے ختم ہو گئے تو ہم چلیں۔ تو ہانیہ کہتی ہے کہ آپ ابھی بھی مجھ پہ شک کر رہے ہو، مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے کی، جیسے میری ہی غلطی ہے۔ تو رافع ایون معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن ہانیہ جو ہے وہ نہیں سنتی۔ تو جس پر قاسم داد کہتے ہیں چلو CCTV کیمرے کی فوٹیج ہی چیک کر لیتے ہیں، جس پر ہانیہ تھوڑی گھبرا جاتی ہے، وہ منع کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو لے جاتے ہیں CCTV کیمرے کی فوٹیج دکھانے، جہاں صاف نظر آتا ہے کہ ہانیہ نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو بال ماری تھی۔ تو ہانیہ اپنے پاس شرمندہ ہوتی ہے۔ قاسم داد یہ کہتے ہیں کہ میں دلشاد کی ایک ایک چال سے واقف ہوں، وہ کس نیچر کی تھی، وہ کس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، وہی حرکتیں ہانیہ اب کر رہی ہے۔ تو جس پر ہانیہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، جس پر باسط بھی ہانیہ کو کافی باتیں سناتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن ہانیہ یہاں بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور وہی سوچ رہی تھی کہ اس نے یہ کیا حرکت کی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ یہ کہ مہا تیار ہو کر شاذل کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوتی ہے، اور وہیں وہ عمل کی تپانا شروع کر دیتا ہے۔ عمل بھی اس کو صحیح کا جواب دیتی ہے کہ جیسا کہ ایز یوزول وہ دیتی رہتی ہے۔ نیکسٹ یہ دکھایا گیا ہے کہ عمل جو ہے وہ کچھ لیپ ٹاپ پہ ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور اچانک جو ہے وہ لائٹ آف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو یہاں کوئی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عمل ڈر جاتی ہے بہت بری طریقے سے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ریحان کی انٹری ہوتی ہے اور ریحان اسے بے ہوش دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اس کو کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے یہاں پہ کوئی تھا، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ تو ریحان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون تھا۔ خیر ریحان عمل کو کہتا ہے کہ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، وہ اس کی مرہم پٹی کرے، تو عمل یہاں اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے۔ نیکسٹ یہ دکھایا گیا ہے کہ عمل ذہین کے روم میں جاتی ہے، کوئی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو ذہین غصہ کرتا ہے کہ وہ اس کے روم میں کیا کر رہی ہے۔ تو عمل کہتی ہے کہ وہ میڈیسن لینے آئی تھی۔ تو مہا کہتی ہے کہ عمل کو اس گھر سے، اس روم سے کچھ نہیں ملے گا، وہ یہاں سے جائے۔ کہتی ہے کہ تو باقاعدہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، ماں ہی خالی ہاتھ آئی تھی، وہ خالی ہاتھ جائے گی۔ تو ماں کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے کہ تمہیں میں پاگل کر دوں گی، تمہارے بھائی کو بھی، تمہاری ماں کو بھی، اور پاگل خانے پہنچا دوں گی، جس پر عمل کی بہت ہٹتی ہے اور وہ ماں کو تھپڑ لگاتی ہے۔ ذہین بھی عمل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمل اس کو ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ آئندہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر کیا ہوگا یہ سوچ لینا۔ کے بعد سے ہانیہ کو سمجھاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، قاسم داد کو کیوں تنگ کر رہی ہے، وہ اس نے صحیح نہیں کیا جو کیا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ عمل کو کسی انون نمبر سے فون آ رہا ہوتا ہے، عمل جب پک کرتی ہے تو یہ ریحان کا نمبر ہوتا ہے۔ عمل پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کو نمبر کیسے ملا، اصل میں ریحان نے رافع سے یہ نمبر لیا ہوتا ہے آگے چل کے۔ عمل ریحان کو ڈانٹے کی اس بات کو لے کر۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ باسط اپنے فادر یعنی کہ قاسم داد کے پاس جا کر شرمندگی ظاہر کرتا ہے کہ ہانیہ جو کہ وہ اس پر شرمندہ ہے۔ یہ کہ بانو کچھ کپڑے عمل کے روم سے لے کر دھونے جا رہی ہوتی ہے، جس پہ عمل کی نظر پڑتی ہے، تو اس میں ایک مہا کا بھی ڈریس نظر آتا ہے، اور عمل یہ دو سوچ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ڈریس، مہا کا ڈریس اس کے روم میں کیا کر رہا ہے۔ اور وہ پھر قاسم دلشاد فیملی کو بولتی ہے کہ کل رات جو اس کے ساتھ ہوا اس میں مہا قصوروار تھی، جس پر دلشاد فیملی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، کیوں فضول میں ہمیں تنگ کر رہی ہو۔ عمل بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مہا اس کے پیچھے پڑی ہے، اس کو ڈرانے کی، اس کو مارنے کی کوشش کری، جس پر دلشاد اس کو صحیح کی سنا دیتی ہیں، لیکن اس کی نہیں سنتی۔ نیکسٹ یہ دکھایا گیا ہے کہ ریحان منال کے پاس پہنچتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اپنے کیے کی، اور پھر دلشاد جو ہے کیونکہ اسے راشد پہ شک ہو رہا ہے تو اس لیے نوکر سے بولتی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ عمل نوکر سے پوچھتی ہے کہ اس کے روم میں کل کون آیا تھا جو
لائٹ گئی تھی وہ کیسے گئی تھی، اور پھر ہانیہ جاتی ہے سونیا کے پاس اور سونیا سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے اپنی بیٹی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں جو بھی کچھ ہوا اس کے لیے، جس پر سونیا کہتی ہے کہ تم عمل نہیں ہو سکتی، میری بیٹی نہیں بن سکتی، کہ میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ راشد عمل کو وہی تنگ کرنے آتا ہے اور عمل اس کو ٹھیک ٹھاک باتیں سناتا ہے، وہ کہتی ہے میں چھوڑوں گی نہیں، تو راشد پھر ابھی فی الحال اس کی دھمکی سے ڈرتا نہیں ہے اور اسی کو الٹا باتیں سناتا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ عمل اپنے گھر اپنی فیملی سے ملنے جاتی ہے اور رافع کو یہاں ڈانٹتی ہے نمبر ریحان کو دینے پر، اور پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے قاسم داد سے۔ قاسم داد یہاں اس کو کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے کے چکر میں ہے اور اس کے گھر کی ایک میٹنگ کی خبر ہے تو مجھے تو جس پر عمل اس کو منع کر دے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، کسی کی چوری نہیں کرتی ہے، تو جس پر قاسم داس کو بہت فورس بھی کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اس کی ماں اور بھائی کو لے کر بھی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن عمل پر ان سب کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، کسی کے خلاف یا کسی کے اگینسٹ کچھ فضول حرکتیں نہیں کرے گی۔ دلشاد فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اچانک عمل آتی ہے تو وہ عمل پہ غصہ کرتے ہیں کہ وہ بغیر بتائے کہاں گئی تھی، عمل بتاتی ہے اپنے گھر گئی تھی، تو وہ اسے کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اس پر عمل کہتی ہے کہ وہ اپنے لائر سے انٹروڈیوس کرواتی ہے، لائر سے انٹروڈیوس لے کر آتی ہے کہ عمل کہتی ہے کہ یہ لائر ہے میری جو کہ میرے لیے کیس لڑیں گی کہ اگر مجھے اس گھر میں کچھ ہو گیا میں مر جاتی ہوں تو میری ساس پر، ذہین پر اور اس کی سیکنڈ وائف یعنی کہ ماہا کے اوپر اس سب کا الزام آئے گا۔ شاد فیملی بہت سرپرائز ہوتی ہے اور پہلے تو وہ وکیل کو گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتی ہیں کہ پولیس کو بلا لیں گے اور ہماری مرضی کے بغیر ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا۔ زین بھی یہاں پہ اس کو بہت دھمکیاں دیتے لیکن وکیل کسی کی نہیں سنتی اور وہ اس کو الٹا ان لوگ کو باتیں سناتی ہے۔ پھر دلشاد انہیں خریدنے کی کوشش کرتی ہے، وکیل کو آفر کرتی ہے کہ کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، تو وکیل پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن وکیل پھر کہتی ہے کچھ ڈاکومنٹس ارینج کرنے ہوں گے وہ تم مجھ تک پہنچا دو، تو عمل کہتی ہے اوکے۔ دلشاد عمل کی چالوں سے بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے، وہی سوچ رہی ہوتی کہ اس نے عمل کو کیا دھمکیاں دی تھی کہ اپنے قدموں میں لا کے رکھوں گی، اس کو تڑپاؤں گی، اور یہاں الٹا وہی ان لوگوں کو اپنے قدموں میں لانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ مہا ایک مشورہ دیتی ہے لیکن دلشاد اس کے مشورے پر عمل کرنے کو منع کر دیتی ہے کہ عمل ذہین کے روم میں کچھ ڈاکومنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جس تھوڑی دیر بعد وہ سنتی ہے کہ دلشاد فیملی اسی روم کی طرف آ رہی ہے، تو وہ چھپ جاتی ہے صوفے کے پیچھے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ دلشاد فیملی اس دوران یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ مہا ایک میڈیسن انٹروڈیوس کراتی ہے، وہ اصل میں پوائزن کی طرح ہی ہوتی ہے، تو دلشاد اور ذہین اس پہ پہلے تو غصہ کرتے ہیں، لیکن جب عمل ڈیٹیل بتاتی ہے کہ یہ میڈیسن اصل میں نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے اور ہمارا عمل کو دیں گے یہ میڈیسن تو سلولی اس کا نروس سسٹم کام کرنا بند کر دے گا اور پھر وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے، اس سے اس کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے رپورٹ میں اس کے اثرات بھی نہیں آتے ہیں، جس پر عمل بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس کے خلاف کیا پلاننگ کرتے ہیں۔ تو مہا کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ عمل کو پاگل کرنے کی یا عمل کو جو ہے برین ہیمریج تک لے جانے کی ہوتی ہے کہ عمل اس طرح سے مر جائے۔ عمل یہ سب باتیں سننے کے بعد فیملی کے روم سے جانے کے بعد روم میں آتی ہے دوبارہ اور وہ میڈیسن ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ نارملی یہاں عمل نے عقل مندی دکھائی اور عمل یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں اس کے خلاف، اور آپ نے دیکھا کہ ڈرامہ کتنا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کس طریقے سے عمل جو ہے اب اپنے ہاتھ میں بازی لے چکی ہے۔ ہوپ سو کہ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے اور ڈرامہ جلدی اینڈ اپ ہو جائے، کیونکہ ڈرامہ ویسے تو بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔